جب تک تمہیں پتہ نہیں چلے گا حرام کیا ہے، حرام کھانا نہیں چھوڑو گے، جب تک تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ حلال کا مزہ کیا ہے، حلال شروع نہیں کرو گے۔ ایک جلسے میں آنے والے کان کھول کے سن لو، مرنے سے پہلے دین سیکھ کے چلے جاؤ۔ اگر دین نہیں سیکھا تو مرنے کے بعد تمہیں کوئی سکھانے نہیں آئے، کوئی نہیں سکھانے۔ ہاں ایک بات بتا رہا ہوں، یہ علماء بیٹھے، ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے سے دین سیکھنا شروع کر دیا، کیا کر دیا، دین سیکھنا شروع کر دیا، تو نبی کی حدیث ہے، نبی فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم دین سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا۔ اگر مر گئے تو سب سے بہتر جماعت میں شمار کیے جاتے۔ گھر سے بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، دین کہیں بھی سیکھ لو، آپ کو جہاں ملے وہاں سیکھ لو۔ بھائی اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو مولویوں سے روز کا ایک مسئلہ ہی معلوم کر لیا کرو۔ آدمی مولانا سے مسئلہ بھی معلوم کرتا نہ تو ایسی بات معلوم کرتا نہ اس کے کام کی نہ اس کے ابا کے کسی کام کی۔ فون کر کے پوچھا کہ حضرت موسیٰ کی دادی کا نام کیا تھا؟ اب حضرت موسیٰ کی دادی کا نام تیرے کس کام کا؟ ارے بات ہے کہ نہیں، قبر میں حضرت موسیٰ کی دادی کا نام نہیں پوچھا جائے۔ اور مولوی صاحب بتاؤ جنت کی چھت کہاں ہے؟ ایک تو مجھ سے پوچھ رہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو دمبا ذبح کیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ، اس دمبا ذبح کرنے میں جو چھری لگی تھی اس چھری کا جو دستہ تھا وہ کون سی لکڑی کا تھا؟ اب بتائے، مولوی صاحب بتائے تو قابل ہے، نہ بتائے تو مولوی صاحب قابل نہیں ہے نا۔ ایسی بات پوچھو، ارے یار یہ باتیں تمہارے تھوڑی نہیں کم کی ہیں یار، مولوی صاحب سے پوچھو حضرت نماز کا طریقہ بتاؤ، وضو کا طریقہ بتاؤ، غسل کا طریقہ بتاؤ، کھانا کھانے کا طریقہ بتاؤ، سونے کا طریقہ بتاؤ، کپڑا پہننے کا طریقہ بتاؤ، چلنے کا طریقہ بتاؤ، سلام کرنے کا طریقہ بتاؤ، شادی کا طریقہ بتاؤ، تجارت کا طریقہ بتاؤ۔ حضرت جس بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا وہ مسائل پوچھو تاکہ تیرا بھی فائدہ ہو جائے۔ خرافات نہ کرتے پیچھو، آج خرافات اتنی ہے گاؤں میں اگر 10 گھر ہیں تو 3 پارٹیاں ہیں، اور ایسی ایسی پارٹی چل رہی ہے، ایسی ایسی پارٹی چل رہی ہے، ایسی ایسی پارٹی چل رہی ہے کہ میرے بھائی دوسرے کو سب کچھ کرنے تیار ہے مگر اپنے مسلمان بھائی سے نہ بولنے تیار ہے، نہ اس کے یہاں جانے تیار ہے، نہ اسے اپنے یہاں بلانے تیار ہے۔ کہہ رہے میری پارٹی چل رہی ہے، اور کان کھول کے سن لیتی جب پارٹی چل رہی ہے تو نے نبی کا فرمان نہیں سنا، مسلمان کا اگر آپس میں کوئی تنازع ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض نہ رہے، سے زیادہ ناراض نہ رہے، اپنے دل کی ناراضی کو دور کر دے، اس لیے کہ تم ایمان والے ہو۔ اور میرے بھائی کان کھول کے سن لو، آج مسلمان جہاں ہے وہی پارٹی زیادہ ہے۔ اور ایک جملہ اور دے کے جا رہا ہوں میں آپ کو، اگر آپ کو گرا نہ گزرے تو سنیے، جن کے 3 کروڑ دیوی دیوتا ہیں وہ آج ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، جن کا ایک ہی خدا ہے آج وہ 100 ٹکڑوں میں بٹے نظر آ رہے ہیں۔ بات میری سمجھے کہ نہیں سمجھے، مجھے بھیجے میں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہندوستان والوں تمہارا خدا بھی وہی ہے، قاضی پورہ والوں تمہارا خدا بھی وہی ہے، کون سا گاؤں محمد پور کلا والوں تمہارا خدا بھی وہی ہے، میں رامپور رہتا ہوں میرا خدا بھی وہی ہے۔ ٹکڑوں میں بٹے، یہ اس پارٹی کا، یہ اس پارٹی کا۔ اے میرے مسلمان بھائی کان کھول کے سن لے، جب بات دین کی آیا کرے نا تو ایک جگہ کھڑے ہو جایا کرو۔ متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ آج اس اتحادی کو تو تم نے توڑ دیا، جس کی وجہ سے آج تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جا رہا ہے، کہیں تمہیں سیریا میں پیٹا جا رہا ہے، کہیں تمہیں برما میں کاٹا جا رہا ہے، کہیں تمہارے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں تمہیں ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے بار بار فرمایا ہے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، ایک جگہ ہو جاؤ۔ قرآن نے بار بار تمہیں کہا ہے جس دن تم متحد ہو کے ایک جگہ ہو گئے اس دن حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی۔
لیکن ہمارا تو اختلاف ہی اتنا حد یہ ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میری تو اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی، میری تو اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور مسلمانوں ہزار معاملہ، ہر گاؤں کے اندر 2 پارٹی، ہر گاؤں کے اندر 3 پارٹی، ہر گاؤں کے اندر 4 پارٹی۔ مجھے ذرا ایک بات تو بتا دو، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا مذہب ایک ہے، تمہارا سنویدھان ایک ہے، تو مجھے بتاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پارٹیاں کرتے پھرتے ہو؟ یار اللہ کے رسول نے تو انہیں بھی معاف کر دیا تھا جنہوں نے رسول کو پتھر مار کے زخمی کیا، تم اپنے بھائی کو نہیں معاف کر سکتے؟ اس بھائی کو جو کلمہ پڑھتا ہے، جس کلمے کو تو پڑھتا ہے اسی کو تیرا بھائی پڑھتا، چل میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی معاملہ تیرے درمیان ہو گیا، ہو جاتا ہے، لیکن یار تیرا بھائی ہے، معاف کر دے۔ اللہ فرماتا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی نے تو انہیں بھی معاف کیا تھا، طائف کے بازاروں میں جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، نبی کو پتھر مارا، نبی زمین پہ بے ہوش ہو کے تشریف لے آئے، گر پڑے، پہاڑوں کا فرشتہ عرض کرنے لگا ان طائف کے لوگوں نے بڑا ستایا ہے آپ کو، اتنا پتھر مارا کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ یا رسول اللہ یہ منظر دیکھا نہیں جاتا، اگر آپ اشارہ دے تو 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کر طائف کے لوگوں کا سرما بنا دوں۔ میرے نبی نے فرمایا اے فرشتے رک جا، یہ نوح نہیں ہے کہ طوفان بلا لیا جائے، یہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر منگائے جائے، یہ محمد رسول اللہ ہے جو پتھر کھا کے بھی سینے سے لگانے کا ہنر رکھتا ہے۔ او فرشتے تو نے تو طائف کے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر دیکھے ہیں، مگر محمد عربی ان کی نسلوں کی زبان پہ اپنا کلمہ دیکھ رہا ہے۔ اب میری تقریر شروع ہو گئی، میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں ایسی تقریر سنا کے جاؤں گا کہ 1 سال تک نہیں، جب تک جیو گے انشاءاللہ یاد۔ آپ ٹینشن نہ لیجیے، وقت زیادہ ہو گیا، ٹینشن مت لیجیے، میں تقریر ایسی بولوں گا لگے گا کہ رات کا 8 بج رہا۔ آپ ٹینشن نہ لیجیے، میرے بھائی کان کھول کے سن لے، میرے نبی نے فرمایا اے فرشتے تو نے ان کے ہاتھوں میں پتھر دیکھا ہے، میں ان کی نسلوں کی زبان پہ اپنا کلمہ دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں معاف کرنا سیکھو، اللہ معاف کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور لوگوں تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے، اس مخلوق کو معاف کرو گے، میدان محشر میں اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا اللہ اپنے اس بندے پر رحم کرتا۔ ایک عالم دین کا انتقال ہوا، عالم دین 200 سال تک اس نے خدمت کی، قوم کی عبادت کی، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرات انتقال کرنے کے بعد کیا ملا؟ عالم دین نے کہا جنت۔ سبحان اللہ، اللہ کرے تمہیں بھی ملے یار، بولو نا سبحان اللہ۔ کیا ملا کیا ملا کیا ملا؟ جنت۔ کہا حضرات نمازوں کی بنیاد پر؟ بولے نہیں، نمازوں کی بنیاد پر بھی، حالانکہ نمازوں سے جنت ملتی ہے۔ کہا روزے کی بنیاد پر؟ کہا روزے کی بنیاد پر نہیں، حالانکہ روزے کی بنیاد پر جنت ملتی ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، کہا عبادت کی بنیاد پر؟ کہا نہیں، حالانکہ عبادت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اس کی رحمت ہے، پتہ نہیں تیرا کون سا عمل پسند آ جائے، بھئی وہ تو اس کی رحمت ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو اس کی رحمت ہے، اگر وہ پکڑ کرنے پہ آ جائے نا تو ذرا سے کام پہ پکڑ لے، اور اگر وہ معاف کرنے پہ آ جائے نا تو ذرا سی نیکی پہ تیری بخشش کر دے۔ اس لیے تو نیکی کرنا مت چھوڑیا۔ کہنے لگے بس حساب کی بات اگر آ جائے تو پکڑ ہو جاتی، اللہ کو میری ایک نیکی پسند آ گئی کہ رب نے میری بخشش کر دی۔ نیکی سنو ذرا، نیکی سنو کیا ہے، نیکی سنیے ذرا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور لوگوں نیکی سنو ذرا کیا۔ کہنے لگے ایک دن میں قلم سے اپنے کچھ لکھ رہا تھا، والد لکھا کہ کیا نیکی پسند آئی؟ ایک دن میں قلم سے لکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ قلم نہیں چلتے تھے ریڈی میڈ والے، پینسل والے نہیں، کون سے چلتے تھے؟ بچہ کو پتا ہے
وہ اس میں ڈبویا جاتا تھا روشنائی میں، ہے نا، اور روشنائی میں ڈبو کے تب چلایا جاتا تھا۔ کہنے لگے میں نے اپنا قلم لکھنے کے لیے روشنائی میں انک میں ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد میں نے کاغذ کی سطح پر رکھا لکھنے کے لیے، ایک مکھی اڑ کر آئی میرے قلم کے اس حصے پر بیٹھ گئی جہاں پر انک لگا تھا، جہاں پر سیاہی لگا تھا۔ قلم کو ابھی ابھی ڈبویا تھا، سیاہی تازہ تھا، مکھی آ کے اس سیاہی کو پی کر اپنی پیاس بجھانے لگی۔ میرے دل میں خیال آ گیا شاید یہ مکھی پیاسی ہے، اس کو اپنی پیاس بجھانے دو، جب تک یہ اس انک کو پی رہی ہے میں قلم نہیں چلاؤں گا۔ میں نے یہ سوچ کر کہ یہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے، یہ سوچ کر میں نے اس قلم کو روک دیا۔ مکھی نے میری سیاہی کو پیا، انک کو پیا، اور پینے کے بعد اڑ کے چلی گئی۔ رب نے فرمایا او میرے بندے، تیری ساری عبادت ایک کرے مگر مجھے تیری یہ پسند ادا پسند آ گئی کہ مکھی بھی میری مخلوق ہے، تو نے مکھی کا اتنا خیال کیا کہ اس کی پیاس کو بجھایا ہے، میں نے تیری اس ادا کے صدقے میں تیری بخشش کر دی ہے۔ اللہ کو چھوٹی سی بھی نیکی پسند آ جائے نا تو اللہ بخشش ہے نا۔ اور آج ہمارا حال تو یہ ہے، ہم تو آج یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں، آج ہمارے اندر حسد کے مادے اتنے ہو گئے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا کام چلے یا نہ چلے مگر دوسرے کا ضرور بگڑ جائے۔ مولوی صاحب ایسا تعویذ دے دو میری دکان چلے یا نہ چلے مگر پڑوس والے کی ضرور پٹ ہو جائے۔ میری نہ چلے اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں کچے گھر میں رہ رہا ہوں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے مگر پڑوسی نے پکا کیوں بنا لیا۔ بس یہ حسد، مسلمان اور حسد۔ ارے دعا کر دعا، یا اللہ میرے بھائی کو تو نے عطا کیا، تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، تھوڑا مجھے بھی عطا کر دے۔ بتا رہا ہوں بعض آدمی تو اتنا بڑا حاسد ہے، اگر جنت مل رہی ہے اس سے پوچھا جائے جنت دے دے جبکہ اس کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا، منع کر دے گا نا اسے مت جانے۔ بڑا حاسد، بڑا حاسد، مخبریاں کرتے پھرتے، مخبری پولیس میں مخبری کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی، فلانے نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، دلال بنے بیٹھے۔ او لوگوں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، میدان محشر میں اللہ ایسے بندے کو بہت پسند کرے گا جو اللہ کی مخلوق سے خوش رہتا تھا، اس سے حسد نہیں کرتا تھا۔ اللہ ایسے بندے کو بہت پسند۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ جو میرے جنازے میں شریک ہو جائے گا نا میرے انتقال کے بعد وہ جنتی ہو جائے گا، مگر کسی سے کہنا مت، اگر کہا تو تو جنتی نہیں ہوگا، تو جہنمی ہو جائے گا، کہنا مت۔ مرید نے سامنے کو اعلان کر دیا میرے پیر کے جنازے میں جو شریک ہوگا وہ جنتی، اور پیر نے منع کیا تھا ورنہ تو جہنمی ہو جائے گا، تم مت بتا رہا، اور یہ بتا دیا۔ پیر کو پتہ چلا، بلایا، کلاس لیا، کیوں بھائی میں نے منع کیا تھا مت بتانا، سب کو کیوں بتا دیا، سب کو تو جنت ملے گی تجھے نہیں ملے گی۔ کہنے لگا حضور مجھے ملے یا نہ ملے سب کو تو مل جائے گی۔ یار یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یا اللہ چاہے مجھے تکلیف ہو جائے مگر میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، یار یہ اسلام ہے۔ یا اللہ چاہے تھوڑی سی مجھے پریشانی ہو جائے مگر میرے بھائی کو نہ ہو، یار یہ اسلام ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے، تو چاہتا ہے کہ میرا بھائی تکلیف میں پڑ جائے، میرا بھائی پریشان ہو جائے، تیرے دل میں ایمان نہیں ہے۔ جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے بارے میں بھلا سوچتا ہے۔ بس اگر مسلمان ہے تو کبھی حسد نہ کرے، اگر مسلمان ہے تو اپنے بھائی کے بارے میں کبھی برا نہ سوچ، اگر مسلمان ہے تو دعا کیا کر مولا میرے بستی والوں کو خوشحال کر دے، میرے مولا میرے بستی کے بیماروں کو شفا دے دے، میرے مولا میری بستی میں جتنے میرے کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے گا، تیرے رب کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تیرا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ یا اللہ پیچھے والے تو بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام نہیں ہے کہ اپنی اپنی سوچ رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔
ایک بزرگ ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہتے سبحان اللہ، بایزید بستامی کا مرید آیا، کہنے لگا حضور بڑا خراب ہو گیا معاملہ۔ مرید کیا کہنے لگا؟ حضور معاملہ بڑا خراب ہو گیا۔ بایزید بستامی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور ایک عورت ہے، اس نے جسم فروشی کا اڈا کھول رکھا ہے۔ جملہ سمجھ گیا نا؟ میں نے اردو کا جملہ بولا، سمجھ گیا نا؟ جسم فروشی کا اڈا کھول رکھا ہے۔ حضور نوجوان لڑکے آتے ہیں، اس کے دامے فریب میں پھنستے ہیں، اپنا پیسہ بھی دے کے جاتے ہیں، منہ کالا کر کے جاتے ہیں۔ حضور جس بستی میں آپ ہیں اس بستی میں جسم فروشی کا اڈا کھلا ہے۔ ہائے ہائے، ہم ہوتے تو ہم کہتے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ غلط کام ہو رہا ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر تو مسلمان ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مصداق بن، اللہ فرماتا ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ روکی نہیں رہو تم یار، تو کہے کہ مسلمان مولوی صاحب کا کام نہیں ہے سب کام کرنا، تیرا بھی کچھ کام ہے۔ تیرے پڑوس میں، تیرے خاندان میں، تیری رشتہ داری میں، تیری دوستی میں شادی ہو رہی ہے، بھانگڑا چل رہا، بھانگڑا جانتے ہو؟ ڈسکو، لڑکیاں ناچ رہی ہیں اب تو لڑکیاں، اور میرے بھائی کی شادی ہے میں تو ناچوں گی۔ ناچ کتنا ناچے گی؟ میدان محشر میں اتنی ٹھکائی ہوگی کہ سب ناچنا بھول جائے گا۔ 8 دن سے نچائیاں ہو رہی ہیں، 8 دن سے۔ اب تو کولم رکھ لیے گئے گھر میں، کولم، دادی تک ناچ رہی ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں، منہ میں دانت نہیں، میری پوتے کی شادی ہے تو ٹھمکے میں بھی لگا لوں۔ موت نہ آ رہی تجھے بڑھیا؟ حقیقت بتا رہا ہوں میں، مولوی صاحب نے کہا تو مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا بند کر دے گا۔ مولوی صاحب میری مخالفت کرنے رہ گئے تھے، اور مولوی صاحب تم میرے گھر کی شادی میں بادھا ڈالنے رہ گئے تھے، یہ مولوی صاحب اچھے نہیں۔ یار تیرا خاندانی اگر ڈانس پارٹی کر رہا ہے، تیرا دوست اگر ڈانس پارٹی کر رہا ہے، یار تو بھی تو مسلمان ہے، اگر تیرے دل میں ایمان ہے، اپنے دوست سے کہتے ہو میری دوست اگر تو نے بھانگڑا کیا، اگر تو نے شادی میں ناچ نچایا تو تیری بارات میں سب جائیں گے مگر تیرا دوست نہیں جائے گا۔ یہ اسلام ہے، دیکھ آئے والا جگر، مگر اس وقت برائی نہیں لیتا، اس وقت تو مولوی صاحب برائی لیں گے، ہم نہیں لے رہے ہیں برائی۔ اور میرے بھائی مولوی صاحب کا کام نہیں، تیرا بھی کام ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر پورے بستی والے یہ قسم کھا لیں کہ ہم نے اپنی بستی میں بھانگڑا نہیں ہونے دینا، اگر کسی نے اپنی شادی میں ڈانس پارٹی کی، ڈیگا بجایا، تو اس کی بارات میں کوئی نہیں جائے گا، میں دیکھوں کون بجائے گا، مجھے بتائیں کون بجائے گا؟ کوئی نہیں بجا سکتا یار۔ مولوی صاحب منع کر رہا، تم بارات میں جا رہے ہو، ولیمہ کھا کھا کے آ رہے ہو، اتنے کور میں کھا کھا کے آ رہے ہو، 5 لوگوں میں دھوئیں نکال کے آ رہا ہو، مجھے ایک بات بتاؤ وہ کیوں نہیں بجائے گا؟ ارے تم بھی تو بائی کاٹ کرو نا، تم بھی تو آگے آؤ نا۔ اور خبردار اگر تیرے گھر شادی میں باجا بجا، ڈانس ہوا، ڈیجا بجا، تو تیری شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ کرو یار اگر ایمان ہے تو۔ ایمان کے 3 درجے ہیں، کتنے درجے ہیں ذرا زور سے بولو؟ اور تم ذرا بتانا تمہارے اندر کون سا والا؟ پہلا درجہ وہ ہے کہ غلط کام ہو تو بازوؤں کی طاقت سے روک، یہ والا درجہ ہے بھائی میں ختم ہے، یہ تو ہو رہا تو ہونے دو، وہ درجہ امام حسین کے اندر۔ اب پھر پیچھے والے نہیں بولیں گے یار ذرا بول دو سبحان اللہ۔ برا کام ہو رہا تھا کوفہ میں، دمشق میں، اور بیٹھے تھے حسین مدینہ میں، مدینہ سے گئے اور کربلا میں جا کے بازوؤں کی طاقت سے یزید کے حرامی تنوں کو، حرام کاریوں کو، اس کے ننگے ناچ کو حسین نے اپنا گلا کٹا کے قیامت تک کے لیے دفن کر دیا ہے۔ یہ 1 نمبر کا ایمان کیا ہے؟ یہ 1 نمبر کا ایمان ہے۔ یہ ایمان عمر کے اندر تھا، سبحان اللہ، عمر کے اندر تھا۔ سب کلمہ پڑھتے تھے نا، تو کلمہ پڑھتے تھے، مکہ کے لوگوں نے مارتے تھے، کلمہ پڑھا پتھر مارتے تھے۔ جب خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھا نا تو سب کلمہ پڑھ کے چھپتے تھے، اور جب عمر نے کلمہ پڑھا نا تو حرم کعبہ میں آ کے اعلان کر دیا، او مکہ کے کنڈو، او مکہ کے دبنگو، او مکہ کے چودھریوں، آؤ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے مجھے روک کے دکھا۔ یہ 1 نمبر والا ہے، یہ 1 نمبر والا ہے۔
اگر ڈیجا بج رہا ہے اس گھر کا دماد، اچھا دماد کی بہت چلتی ہے، دماد کی آج بھی بہت پاور ہے، دماد کے مارے تو حالت خراب ہے، سسر کی بھی اور ساس کی بھی۔ اگر دماد اپنی پہ آ جائے نا تو اپنی سسرال میں ہر برا کام ہو۔ اگر دماد یہ کہتے ہیں خبردار میرے سالے کی شادی میں بھانگڑا اور ڈیجا ہوا تو بارات میں نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم پورا گاؤں ایک طرف دماد ایک طرف۔ ارے کیوں آپ نے صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مگر دماد کو سب سے بڑا ہنڈا بنا بیٹھا، سالے کی شادی میں بھانگڑا لا رہا تو کون سب سے پہلے بہنوئی لا رہا؟ بہنوئی سب سے زیادہ ہنڈا بنا بیٹھا۔ اس بہنوئی کی ہنڈا گردی ختم نہیں۔ میرے علاقے میں وہابی کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی دے دی تھی سنی کو۔ کس کو دے دی تھی؟ زور سے بولو، سنی ہے نا آپ لوگ؟ سنی کو دے دی تھی۔ اچھا یہ وہابی جو سنیوں میں دیتے بھی ہیں بیٹیاں لیتے بھی ہیں، میرا سنی سے پتہ ہی نہیں۔ تو نہ اپنی بیٹی دے وہابی میں، نہ اپنی بیٹی دے، بالکل کلیئر کٹ رکھ، ورنہ سڑا ہوا آلو اچھے آلو میں آ جائے گا تو انہیں بھی سڑا دے گا۔ بتا رہا ہوں سڑا ہوا، اچھا ایک بات بتاؤ، سڑا ہوا آلو اچھے آلو میں ڈال دو، 100 اچھے آلو ایک سڑا ہوا آلو، یہ 100 اچھے آلو ایک کو اچھا کر دیں گے یا ایک سڑا ہوا یہ 100 کو خراب کر دے گا؟ یہی مثال ہے، بس یہی مثال ہے۔ 100 سنیوں میں اگر ایک وہابی آ گیا تو دوچارہ کو ضرور سڑا دے گا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ ہاں دوچارہ کو ضرور سڑا دے گا۔ وہ اچھا ہونا بڑا مشکل ہے۔ کینسر ہو گیا تو میاں پھر کتنا کیمے لگاؤ، کچھ بھی کرو، کیمو لگاؤ، ایمو لگاؤ، کام خراب ہوتا چلا جاتا۔ یہ عقیدے کا کینسر ہی سب ہو گیا۔ اس لیے کہ بیٹی دو تو اچھے عقیدے والے کو، بیٹی نو تو اچھے عقیدے والے کو۔ صحیح سنی تو بجائے غریب ہو مگر اپنا نبی کا عاشق ہو، اپنا بھائی ہو۔ لوگ کہتے ہیں میاں ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا مطلب، ہم تو بیٹی لے رہے ہیں، دے تھوڑی رہے ہیں، ابے لے بھی رہا تب بھی تو کٹانو تیرے گھر آ رہے ہیں۔ ابھی کرونا چلا تھا، آؤٹ گوئنگ اور انکمنگ سب بند کر دی تھی، پولیس لٹھ لے کے گھوم رہی تھی، اگر گھر میں سے نکلا تو ٹانگ توڑ دیں گے۔ تم یہ کہتے تھے پولیس سے کہتے ہیں ہم جا نہیں رہے، ہم تو آ رہے ہیں، کسی کو بلا رہے ہیں اپنے گھر۔ لٹھ مار رہی تھی تب بھی، کہہ رہا نہ بلائے گا نہ جائے گا، اس لیے کہ جائے گا تب بھی کٹانو آئیں گے اور بلائے گا تب بھی کٹانو آئیں گے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی یہ بھی بہت خطرناک کرونا ہے عقیدے والا، نہ جا نہ بلا، جانے سے بھی آئیں گے، بلانے سے بھی آئیں گے، اور بریلی کا سینیٹائزر ہر وقت ساتھ میں رکھ۔ بریلی کا سینیٹائزر ہر وقت ساتھ میں رکھ۔ داماد سنی تھا، سسر وہابی تھا، اور سسرا مر گیا، اور جب مر گیا تو یہ کہہ کے مرا میرا تیجا نہیں ہوگا، 10واں نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ تیجا نہیں ہوگا اور 10واں نہیں ہوگا۔ داماد اڑ گیا، بولا اگر تیجا نہیں ہوگا تو آج کے بعد میرا آنا کر۔ تو بھائی ساری وہابیت رکھی کی رکھی ہے۔ اب تو سب مولوی کے فتوے ایک طرف رہ گئے، اعلان ہو رہا، قبر پہ کھڑے ہو گئے تیجا ہوگا۔ ہم نے کہا کہاں سے ہو رہا ہے؟ بولے دماد اپنی پہ آ گیا۔ تو لوگوں نوجوانوں تم بھی تو کسی گھر کے داماد ہو گئے، تم تو قسم کھا لو سب گھر میں تمہاری نہیں چلتی ہے، سسرال میں تو چلے گی۔ قسم کھا کے اٹھو، کہیں پر برا کام روک سکوں یا نہ روک سکوں مگر اپنی سسرال میں ضرور روک لوں گا، وہاں کا تو میں مہا منتری ہوں۔ سسرال کے تو مہا منتری ہونا تم یار، سسرال میں تو روک کے دکھاؤ، مگر سسرال میں تو سب سے زیادہ ہنڈا گردی کرتا ہے، سالیوں سے مذاق کے کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ بہنوئی صاحب ہے میرے بھائی، سالیوں سے تیرا پردہ ہے، سالیوں سے بھی پردہ ہے۔ تیری سسرال میں کوئی حرام کاری ہو رہی ہے تو نہ کر۔ بات سمجھ رہے کہ دماغ نے تیجا بنا دیا، اور تیجا کون سا والا ہونا چاہیے؟ تیجا تیجے والا ہونا چاہیے۔ تیجا یہ ولیمے والا نہیں ہونا چاہیے کہ دعوتیں جو ہو رہی ہیں، یہ اعلان لگ رہا 10 بھگونے کھائے جانے، یہ والا تیجا نہیں ہے، یہ ڈھکوسلے بازی ہے، ڈھکوسلے بازی۔ ابھی انسان مر گیا، اس کے بچے رو رہے، پوری رات اس کی بیٹیاں روئی ہیں، اور اس کے گھر میں پرسوں کو تیجے میں کھانے کا انتظام دھاپتے اڑا رہے ہو، تم شرم نہیں آتی؟ میت کے گھر کوئی کھانا جائز نہیں ہے، کان کھول کے سن لو آگے سے لے کے پیچھے تک،
میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہوتا، دل مردہ. اور نبی فرماتے مرنے والے کے گھر ایک گلاس پانی بھی تو نے پیا تو اپنی ساری اپنی وہ نیکیاں جو اس کے گھر میں آ کے تو نے کی تھی وہ ختم کر دی. جس دن انتقال ہوا اس دن کوئی کھانا نہیں ہے، اور تیجا دسنے کے نام پہ بھی دور کا مہمان تو کھا سکتا ہے، مگر یہ گاؤں والوں کے لیے آدمی کوئی جو بہت چل رہا ہے. ایک میت 50-50 ہزار میں نبٹ رہی ہے، تم نے نہ مرنے کا چھوڑا نہ جینے کا چھوڑا. شادی کے لیے 10 لاکھ روپے تمہیں چاہیے، شادی میں 10 لاکھ چاہیے، اور مر گیا تو 1 لاکھ پھر بھی چاہیے.